دوستی اور سفر زندگی کے دو سب سے قیمتی خزانے ہیں جو آپ کے سفر کے راستوں کو روشن کرتے ہیں اور اسے مزید روشن اور یادگار بناتے ہیں۔ زندگی ایک خوبصورت سفر اور جشن ہے جب دوست اس میں شامل ہوتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ ہر سفر دوستی کی طاقت کا ثبوت ہے جو دوستوں کے ساتھ خود ہی منزل بن جاتا ہے۔ جب ہم تمام دوست ایک ساتھ سفر کا آغاز کرتے ہیں تو نتیجہ جادوئی سے کم نہیں ہوتا اور ہمارا ہر لمحہ شاندار اور دلکش ہوتا ہے۔ کافی عرصے بعد دوستوں کے ساتھ جنت نظیر وادی میر ملک کا ہم نے رخ اختیار کیا، جو کہ وادی پھپن، چمروٹ اور میر ملک سے ہوتا ہوا ناقابل یقین سفر ہوا اور حقیقی معنوں میں لطف اٹھائے، جو کہ خوبصورت اور یادگار لمحے بن کر ہمیشہ یاد رہیں گے۔ قدرت کے شاہکار اور حسین مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ وادی میر ملک کا سفر تکمیل کی طرف جاتے ہوئے ہم رٹو کے بیک میں پہنچ گئے۔ یہاں قدرت کی خوبصورتی کے ساتھ آزاد گھوڑے جو میدانوں بھاگتے ہیں دیکھ کر انسان کو رشک آتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ لوگوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی اتنا مفید بنایا ہے کہ وہ اپنی مستی میں موج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا بھی بڑا عمل دخل رکھا ہے۔ گھوڑا سواری انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں آپ کو گھوڑوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر یقیناً وہ کمی کو محسوس کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ یوں ہم اپنا سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے شونٹر داس کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ یہاں پہ قدرتی جھیل اور چشمے ساتھ میں آبشار نظر آتی ہیں جو انسان دیکھ کے دل نہیں بھرتا۔ یوں ہم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سیدھا شونٹر ٹاپ کے خوبصورت دامن میں بیٹھ گئے اور حقیقی معنوں میں یہاں قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو گئے۔ یہ ایک اتنی خوبصورت جھیل ہے جس کے سینٹر میں پھول کھلے ہوئے ہیں۔ انسان دیکھتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ شونٹر داس کے مقام پر گلیشیئر واقع ہے۔ یہاں پہنچ کر پہلی ہی نظر میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ دور ہی سے آپ کو برف سے ڈھکی چوٹیاں دکھائی دینے لگتی ہیں، اور ان کے نیچے حد نگاہ تک سبززار اور ان کے درمیان بل کھاتا اور اپنا راستہ بناتا اور دریاؤں کا پانی نظر آتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے یہ جو گلیشیئر نظر آ رہی ہے یہ کئی سالوں سے 100 ایئر سے یہاں پہ اسی طرح قائم ہے، اور یہ جو چلتا ہوا پانی ہے اسی گلیشیئر سے گزرتا ہے، جو انتہائی ٹھنڈا پانی ہے جو ہاتھوں میں لگتے ہی احساس دلا دیتا ہے کہ گرم علاقے کے لوگ یہاں آ کر انجوائے کریں تو یہ ان کے لیے جنت کا مقام سے کم نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی یہ خوبصورت آبشاریں آپ کو یہاں دیکھنے کا نظارہ ملتا ہے، اور یہاں آ کے آپ کو قدرت کے خوبصورت نظاروں کا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی آبشاریں اور خوبصورتی اللہ کی دی ہوئی قدرتوں میں سے ایک قدرت کا شاہکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یقیناً یہ علاقے لوگ بڑے خوبصورت ہیں۔ یہاں پہنچ کر ہم نے چونٹل کھانے کا پلان بنایا اور اس سے ریئلی طور پہ لطف اندوز ہوئے۔ ساتھ میں ہم دوستوں نے یہاں ایک بکرے کا انتظام کیا جس کو ذبح کر کے اپنی پکنک کو انجوائے کرنے کے لیے ایک بکروال سے ہم نے بکرا منگا لیا۔ شدید سردی میں اس نے دریا کراس کر کے یہ بکرا ہماری خدمت میں حاضر کیا۔ جب یہ بکرا پہنچا تمام ساتھیوں نے اچھے انداز میں ان کا ویلکم کیا۔ شہر میں رہنے والے لوگ اس طرح کے قدرتی نیچرل ایریاز میں آ کر اگر اپنی پکنک کو باربیکیوز والے انداز میں سیلیبریٹ کریں تو یقیناً وہ اپنی پکنک کو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی محبت ڈالی ہوئی ہے، اور یوں ہی ہم اپنا بکرا لے کے اپنی اس جگہ پہ پہنچے جہاں ہم نے اپنے ٹینٹ لگا کر رات رہنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ قدرت کے ان نظاروں میں اتنا سکون اور خاموشی تھی کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی ہر پل یہیں میں گزار دوں۔ یوں بکرے کو لے کر ہم اپنی رہائشی علاقے کی طرف پہنچ گئے۔ نماز کا وقت ہوا اور ہمارے دوست محمد حلیم نے اذان کا اہتمام کیا، اور یوں اذان کی خوبصورت آواز سے یہ سارے پہاڑ گونجنے لگے اور قدرت کی ایک اور نشانی کا احساس فیل ہونے لگا۔ اذان مکمل ہونے کے بعد تمام ہم نے نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیا، اور اس کے بعد دوبارہ اپنا جو پکنک کا پلان تھا اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے بکرے کو ذبح کرنے کا اہتمام کیا گیا، جس کی نگرانی کی ڈیوٹی ہمارے دوست بشیر بھائی اور امتیاز بھائی اور میرے چھوٹے بھائی غلام حقانی کی لگی تھی، جنہوں نے بڑے خوبصورت اور احسن طریقے سے اس کا اہتمام کر لیا۔
खूबसूरत ग्लेशियर और रिसोर्ट टॉप के ठंडे मकाम पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर के नाम से ये बकरा ज़बह करने का एहतमाम भाई इम्तियाज़ ने एहसन तरीके से निभाया। शहर में बसने वाले हमारे दोस्तों के लिए ये लाइव इस अमल को देखना एक समा से कम नहीं था। यूँ हम तमाम दोस्तों ने अपने काम को आगे बढ़ाते हुए गोश्त को तैयार करना शुरू कर दिया, जो मुकम्मल हुआ और पकाने का काम स्टार्ट हुआ। हमारे दोस्त नदीम भाई ने बेहतरीन और शानदार कुकिंग का आगाज़ करते हुए इस ठंडे बहार में गरम गरम कढ़ाई बनाकर हमारे सफ़र के लुत्फ़ को और दुबाला कर दिया। उसके बाद हमने सुबह के नाश्ते के लिए गोश्त तैयार किया और यूँ रात को तैयार करके सुबह के लिए हमने रख दिया। सुबह दोस्तों के मशवरे से इसके कबाब का अमल शुरू हुआ। रात के खाने के बाद सुबह हुई और हम तमाम दोस्तों ने खुले मैदान में कबाब बनाकर अपने इस सफ़र को और खूबसूरत और लुत्फ़अंदोज़ बना लिया। हमारे दोस्त नदीम भाई के हाथों का बना हुआ ये जायका शायद 5 स्टार होटलों में कभी किसी को फ़ील नहीं होगा। और यूँ हमने सुबह कबाब के साथ अपना नाश्ते को करते हुए कुदरत के इन नज़ारों के दरमियान में खुले आसमान बैठकर उसको और मज़े से लुत्फ़अंदाज़ करते हुए उस सफ़र का हमने इख्तिताम किया। और यूँ हमारा ये खूबसूरत दोस्तों के साथ मुकम्मल हो गया और अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो गए।